کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ کا پیغام جب آیا تھا ہم سب کے لیے، اسلام کا پیغام، خوبصورت پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو پہلے امت پر کمانڈ نہیں آیا، اللہ کا حکم نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی ہے دین کی۔ کمانڈ آیا اللہ کا کہ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دیجیے۔ پھر دوسرا کمانڈ آیا کہ اپنے رشتہ داروں میں دین کی دعوت دیجیے۔ تو چھپ چھپ کر جب دعوتیں دی جاتی تھی، کھلے عام دعوتیں نہیں ہوتی تھی، چھپ چھپ کر۔ پھر ایک دن وہ بھی اس دنیا نے دیکھا، اللہ کا کمانڈ آیا، ابھی چھپنے کا وقت نہیں ہے، ابھی کھل کے کام کرنے کا وقت ہے، جاؤ پورے عوام کو دعوت دو۔ اس وقت میں جب دعوتیں دی جاتی تھی یا ایڈریس کیا جاتا تھا لوگوں کو، آج ہمارے پاس میں بڑے بڑے سٹیجز میسر ہیں، اس وقت میں کوئی بڑے کارپینٹرز نہیں تھے، بڑے مائک سسٹمز نہیں تھے، بڑے سٹیجز نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر ایڈریس کیا کرتے تھے۔ میری کلاس میں 150 سے 200 بچے ہوتے ہیں، لیکن میں سٹیج پر کھڑے کر ایڈریس کرتا ہوں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیونکہ لوگوں کو جب آپ ایڈریس کرتے ہو تو لوگوں کی آنکھ آپ کو دکھنی چاہیے۔ تو جہاں جہاں میرے کلاسز ہوئے ہیں، بھلے میں 40 بچوں کو بھی پڑھایا چھوٹے سے کمروں میں، لیکن وہاں بھی باقاعدہ سٹیج بنا کر میں نے ایڈریس کیا اسٹوڈنٹس کو۔ تو جب کمانڈ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جاؤ عوام میں دین کی دعوت دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ جیسے یہاں سولہ پور کے پیارے نوجوان بچے سب اکٹھا ہوئے، اسی وقت اس وقت میں ایسا ہی بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی اونچائی پر کھڑے ہو کر اللہ کا جو حکم تھا کہ دین کی دعوت دیجئے، تو دین کی دعوت نہیں دیے پہلے، حالانکہ دینا چاہیے تھا وہی، لیکن کچھ دیر کے لیے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا، حالانکہ کہنا چاہیے تھا وہی، کیونکہ وہ اللہ کا کمانڈ سب سے پہلے وہی کہنا تھا، لیکن آپ نے وہ نہیں کہا۔ آپ نے ایک سوال پوچھا لوگوں سے۔ وہ سوال دراصل ایسا تھا کہ آپ نے کہا کہ بتاؤ لوگوں، ان دنوں آپ نے مجھے کیسا پایا؟ How did you find me all these days؟ بیک وقت سارے لوگ ایک آواز میں بولے الصادق الامین، ہم نے آپ کو سچا پایا، ہم نے آپ کو ایماندار پایا۔ ماشاءاللہ سارے لوگ اکٹھا ہو کر بیک وقت ایک آواز میں، وہاں بھی خوش نہیں ہوئے۔ کوئی منور زماں کی تعریف کر دیں تو منور زماں خوش ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان بخش نہیں تھے۔ پھر اور ایک سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اگر میں کہتا ہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر تیار ہے اٹیک کرنے کے لیے اور آپ کی طرف آ رہا ہے، کیا آپ میری اس بات کو مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا 100% ہم مانتے ہیں، کیونکہ اس زبان سے ہم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے پہلے اپنی ذات رکھی، پھر اس کے بعد اللہ کی بات رکھی۔ کیا بڑی بات دیکھیے، پہلے اپنی ذات کو رکھا، یعنی اپنی کیریکٹر کو رکھا کہ ایک سچا نبی بول رہا ہے۔ پہلے پروف کروائے لوگوں سے، آ کر خود نہیں بولے، یا اینکر کو کھڑا ہو کر کے اینکر سے نہیں کہلوائے کہ یہ دیکھو یہ بڑے زبردست مقرر ہے، یہ بہت زبردست سپیکر ہے، یہ بہت زبردست نبی ہے۔ اینکر سے نہیں کہلوائے، سارے لوگوں سے کہلوائے کہ میں کیسا ہوں بتاؤ۔
پہلے اپنی ذات کو رکھا، اپنی کیریکٹر کو رکھا، پھر اس کے بعد دین کی بات کو رکھا۔ یعنی دین کو پھیلانے والے جتنے بھی لوگ ہیں، آج قسم کھا لینا چاہیے، پہلے کیریکٹر کو بنائے، پھر اس کے بعد دین کی دعوت دیں۔ بنا کیریکٹر آپ دین کی دعوت دیں، اس میں کوئی برکت ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلے کیریکٹر کا درست ہونا بے حد ضروری ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے سے پہلے، سب سے پہلے کیریکٹر کو پیش کیا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کیریکٹر پر، آج ہم لوگ صبح نکلتے ہیں اپنے گھر کے باہر 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، تو آپ کو سڑکوں پر لاکھوں لوگوں کی بھیڑ نظر آتی ہے۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے۔ وہ لاکھوں لوگ جو سڑکوں پر، دکانوں پر، نکڑوں پر نظر آتے ہیں، ان سے جا کر ہم اگر پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو، تو سب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پیسے کمانے کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ اس دنیا میں جتنے لوگ اپنا گھر چھوڑ کر 12 گھنٹے 8 گھنٹے کے لیے نکلتے ہیں اور رات میں واپس لوٹتے ہیں، اور ان سے پوچھیں کہ یہ 8-10 گھنٹے باہر کیوں گئے، تو سب کا جواب ایک ہی رہے گا کہ ہم نے پیسے بنانے کے لیے باہر جاتے ہیں۔ یعنی پیسوں کی کتنی اہمیت ہے اس دنیا میں۔ لیکن کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ if wealth is lost، wealth یعنی دولت، اگر آپ کے پاس میں 10 کروڑ روپے ہیں یا 10,000 کروڑ روپے ہیں، اور وہ بندہ جو کہہ رہا ہے، کیا خوب کہا اس نے، جس نے بھی کہا if wealth is lost nothing is lost، آپ نے کچھ نہیں کھویا، آپ کی پوری دولت چلے گئی۔ آج بھائی بھائی قتل پر اتر آ رہے ہیں 100 گز زمین پر، اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں چھوٹی سی جگہ کے لیے، اور بولنے والے دانشور یہ بھی بول رہے ہیں کہ آپ کی پوری دولت بھی اگر لٹ جاتی ہے، nothing is lost، آپ نے کچھ نہیں کھویا ہے۔ اور پھر آگے بڑھتے ہوئے بندہ کہتا ہے کہ if health is lost something is lost، اگر آپ کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے، حالانکہ بڑی نعمت ہے صحت، اگر ہیلتھ خراب ہوتی ہے تو سم تھنگ از لاسٹ۔ پہلے کیا کہا؟ اف ویلتھ از لاسٹ نتھنگ از لاسٹ، اینڈ اف ہیلتھ از لاسٹ سم تھنگ از لاسٹ۔ پھر تیسری لائن دیکھیں، اف کیریکٹر از لاسٹ ایوری تھنگ از لاسٹ۔ اگر کیریکٹر چلا گیا آپ کا تو پھر کچھ نہیں بچا آپ کے پاس میں۔ تو کیریکٹر بنانا بے حد ضروری ہے۔ اس پلیٹ فارم سے ایک بہت امپورٹنٹ میسج میں آپ سب لوگ کو دینا چاہتا ہوں۔ بہت سے اسپیکرز، بہت سے مقررین یہ باتیں ہمیشہ بتاتے ہیں کہ آج دیش کے حالات خراب ہیں۔ میں اس بات کو کچھ دیر کے لیے سائڈ پر رکھتا ہوں، اور جتنا بڑا مقرر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج دنیا کے حالات خراب ہے، اس بات کو بھی میں کچھ دیر کے لیے سائڈ پر رکھتا ہوں۔ اور میں نے جو تجربہ کیا ہے 3 لاکھ بچوں کو پڑھا کر، قریب 20-22 اسٹیٹس گھوم کر، میں کہتا ہوں کہ آج ہمارے گھر کے حالات خراب ہیں۔ یہ تالی بجانے کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کرنے کی بات ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کب تالی بجتی ہے اور کب تالی نہیں بجنی چاہیے۔ آج ہمارے گھر کے حالات خراب ہے تو تالی بھی بج رہی ہے، دیکھیں، افسوس کرنے کا وقت ہے یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ آج ہمارے گھر کے حالات اس لیے خراب ہیں کہ نفرت ہے سب، ہر انسان میں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہندو کے سینوں میں مسلمانوں کے لیے نفرت ہے، مسلمانوں کے سینوں میں ہندوؤں کے لیے نفرت ہے۔ میں ان باتوں کو سائڈ پر رکھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ نوجوان بچوں، آپ لوگ کے سینوں میں والدین کے لیے نفرت ہے۔ آج بیوی شوہر سے نفرت کر رہی ہے، بچے والدین سے نفرت کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ٹیچر سے نفرت کر رہے ہیں، بزنس پارٹنرز دونوں سے نفرت۔ ایک بزنس چلا رہے ہیں، دونوں مل کر چلا رہے ہیں، ایک دوسرے کی بنتی نہیں ہے۔
دونوں کے سینے میں زہر ہے ایک دوسرے کے خلاف. نفرت تو گھروں میں ہے, نفرت تو اپنوں میں ہے, نفرت تو مسلکوں میں ہے, اور ہم چلے پوری دنیا کو دین سکھانا ہے. کہاں دین پھیلے گا بتاؤ پیارے نوجوان بچوں؟ ہم تو ایمبیسڈرز ہیں اسلام کے. کیا ہم اسلام کا جھنڈا ہم لوگ لے کر گھوم سکتے ہیں دنیا میں سینے میں نفرت لے کر؟ باپ کو ہم باپ نہیں مانتے ہیں, والدین تنگ آ چکے ہیں. جو 60-70 سال میں جا کر مرنا ہے وہ 40 سال میں مر رہا ہے. جنہیں 70 سال میں بیماریاں آنی ہوتی ہے وہ 40 سال میں اس کو تھائرائیڈ آ رہا ہے, اس کو بلڈ پریشر آ رہا ہے, اسے ڈائبٹیز آ رہا ہے حرکتوں کی وجہ سے. اسی لیے میں کچھ ویڈیوز بناتا ہوں سائلنٹ کلرز کے نام سے. جب سپاری دیتے ہو کسی کو, یہاں میں آتے وقت میں بہت سے پولیس آفیسرز کو بھی دیکھا, وہ بہتر جانتے ہیں. کچھ لوگ 5,000 میں بھی قتل کرتے ہیں, کچھ لوگ 5 لاکھ میں قتل کرتے ہیں, کچھ لوگ 50 لاکھ لیتے ہیں پرسنالٹی کو دیکھ کر قتل کرنے کے لیے. وہ جو بھی قاتل ہے جو 5,000 روپے لے کر قتل کر رہا ہے, 50,000 لے کر قتل کر رہا ہے, 5 لاکھ لے کر قتل کر رہا ہے, وہ ایک دفعہ قتل کر رہا ہے, صرف ون ٹائم وہ شوٹ کر رہا ہے, آؤٹ. لیکن آج کے بچے اپنے والدین کو روز قتل کر رہے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے, اپنی کیریکٹر کی وجہ سے. روز قیامت میں آپ نے جواب دینا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. آپ اتنا ستاتے ہو والدین کو اور سمجھتے ہو کہ آپ کو جنت میسر ہوگی. یاد رکھیں پیارے بچوں, نہ دنیا ملے گی نہ دین, نہ جنت نہ راحت, نہ اس دنیا میں راحت نہ پھر جنت میں آپ کو کوئی مقام ملنے والا ہے. آپ روز آنا بڑے ذمہ داری سے. مولانا غلام وستانوی صاحب کے فرزند یہاں پر ہے, حذیفہ وستانوی صاحب, ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ روز ایک ایک قرآن پڑھیں اور ساتھ میں والدین کو گالی دیں, ستائیں, ماریں. تو وہ قرآن پڑھنا کوئی پڑھنا ہی نہیں ہے, صرف پڑھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے اس زمین پر نہیں آئی ہے, پڑھنے پر یہ اللہ کا کرم ہے, اس کا ثواب ہمیں ضرور دیتا ہے یہ اللہ, کیونکہ اللہ سخی ہے. لیکن صرف پڑھنے کے لیے اس کتاب کو نازل نہیں کیا گیا ہے, عمل کرنے کے لیے کتاب کو نازل کیا گیا. کتاب اس دنیا میں کیوں آئی ہے؟ ہمارے کیریکٹر کو بنانے کے لیے آئی ہے, ہماری سوچ کو پازیٹیو کرنے کے لیے قرآن آئی ہے. آج 5 مارکس کم آتے ہیں, امتحان میں فیل ہو جاتے ہو, آپ ڈپریشن میں جاتے ہو. ایک دفعہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے پڑھا, قسم خدا کی پھر آخری سانس تک وہ مسلمان کبھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتا. اب تالی بجا سکتے ہیں, ورنہ سمجھے ہیں کہ تالی کبھی بجانا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا, آپ نے بزنس میں 10 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے, اسٹیٹ رینک کا ایکسپیکٹ کر رہے ہو, 1000 رینک آیا ہے, آپ کو نمبر 1 ایکسپیکٹ کر رہے ہو, تب بھی آپ نے ڈپریشن میں نہیں جانا ہے, کیونکہ مسلمان کبھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتا. آج ہر گھر میں ایک بندہ آپ کو ڈپریشن میں نظر آتا ہے, ہر گھر میں ایک بندہ ڈپریشن میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رسی نہیں تھامی ہے ہم نے. ہم کو دنیاوی چیزوں سے بڑی محبت ہو گئی ہے. ڈپریشن اس لیے جاتا ہے جب آپ کے ایکسپیکٹیشنز فلفل نہیں ہوتے ہیں, جب آپ تہہ دل سے کوئی چیز چاہتے اور وہ چیز نہیں ملتی ہے آپ کو, تو آپ ڈپریشن میں جاتے ہو. لیکن ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے, 7 چیزوں پر ایمان لے آنا ہے. ان 7 چیزوں پر مقدر بھی ایک ہے, ڈیسٹینی جس کو کہتے ہیں. آپ کے مقدر میں ہے تو وہ چیز ملتی ہے. آپ دن میں 20 گھنٹے کیوں نہ محنت کر لیں, آپ کی مقدر میں اللہ نے نہیں رکھا تو وہ چیز نہیں ملے گی آپ کو. ہم دعا بھی اللہ سے ضد کر کے مانگتے ہیں, دعا روز مانگیں لیکن اللہ سے ضد نہ کریں. اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ سے مانگنا ہے تو ایسا مانگیں کہ یا اللہ میرے حق میں اگر یہ خیر ہے تو یہ عطا فرما, نہیں تو بالکل بھی نہیں عطا فرما.
اب کیا کیا ضد میں اتر جاتے ہیں. ایک کوئی لڑکے کو لڑکی پسند آتی ہے, اب وہ تسبیح لے کے بس وہی نام ریشما 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 پڑھتے رہتا ہے دن بھر. اب صلاۃ التسبیح زندگی میں نہیں پڑھا اور رات میں پڑھتا اٹھ کے. والدین خوش ہو رہے ہیں میرا بچہ صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے, وہ ریشما کے لیے پڑھ رہا ہے. آپ کو کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ تہجد پڑھ رہا ہے. اللہ سے ضد لگایا بیٹھا ہے وہی ہونا مقدر میں ہے تو ملے گی, نہیں تو چھوڑنا. 1000 ریشما آتے آپ کے پیچھے. کیریکٹر بناؤ, پرسنالٹی بناؤ, جاب حاصل کرو. دینے والے ہاتھ ہونے چاہیے آپ کے, تو اپائنٹمنٹ لگیں گے. ریشما بھی آئے گی, بلما بھی آئے گی, سلما بھی آئے گی. اس وقت میں وقت نہیں رہے گا آپ کے پاس میں, آپ مصروف رہیں گے. آج یہ عاشقی میں جا کر نوجوان بندے اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں. نوجوان لڑکیوں سے بھی میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں. ہماری نوجوان لڑکیاں برقع پہن کر سمجھتی ہیں کہ وہ خوب اسلام کو فالو کر رہی ہیں. دیٹ از جسٹ اے پارٹ آف اسلام, ناٹ دا ہول اسلام. میری آنکھوں سے نہ جانے کتنی دفعہ میں نے دیکھا ہے روزے کی حالت میں بازاروں میں جا کر شاپنگ مالز کے سامنے آستین اوپر چڑھا کر مہندی کا ڈیزائن کوئی غیر مرد سے کرواتی ہے ہاتھ میں, ایسے ہاتھیں دے رہی ہے, اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ ہاتھ بنا جلے جنت میں جائے گا. سوال ہی نہیں ہے. یو آر پریشس, یو آر پرائس لیس, یو آر اے جیم. آپ صرف اپنے ابو کی بیٹی ہو اور اپنے ہسبینڈ کی کوئین ہو. No other person ever has right to touch you. کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا. آج نہ جانے بازار والے آپ کے ہاتھوں کو چھو رہے ہیں, چوڑیاں پہنا رہے ہیں آپ کے ہاتھ کو, کیا مزے لے لے کر کر رہا ہوگا کام وہ. اور روزے کی حالتوں میں ایسے مہندی کے ڈیزائنیں ہوتی ہیں. رمضان کا مہینہ, مہینوں میں سردار, زبردست مہینہ, اور پھر اس میں روزے کی حالت میں کوئی مرد, بچہ, آدمی, جوان بچی, 20 سال کی لڑکی, وہ ہاتھ میں چوڑیاں بھی پہنا رہا ہے, مہندی کا ڈیزائن بھی کر رہا ہے. کیا بچا بتائے؟ ابھی کچھ نہیں بچائے. قیامت بہت قریب ہے. علماء حضرات کروڑوں درجہ مجھ سے اچھا سمجھاتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے. قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ایسی بھی ہے جو غریبوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے. آج ہم اسے سکسیس کہتے ہیں. اٹ از ناٹ سکسیس ایٹ آل. یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی محنتوں سے, مشقتوں سے, قربانیوں سے جو پاتے ہو وہ کامیابی ہے. اوور نائٹ آپ کو پیسے مل گئے وہ کامیابی نہیں ہے. آپ نے 500 گز زمین لی ہے, 5 لاکھ روپے اس کی قیمت ہے. ایک بہت بڑی فیکٹری, میڈیکل کالج اور گورنمنٹ کے کچھ آفیسز بن رہے ہیں وہاں پر, اور 5 سال میں آپ کی 5 لاکھ کی زمین 5 کروڑ کی ہو گئی. آپ اس کو سکسیس بولتے ہو؟ یہ سکسیس نہیں ہے, یہ قیامت کی نشانی ہے. بنا محنت کیے آپ کو پیسے آ گئے ہیں. اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رئیس ہو گئے, ہم کامیاب ہو گئے. قیامت سے پہلے غریبوں کے پاس بھی پیسے آ جاتے ہیں. آج دیکھیں ہر گھر میں ٹی وی ہے, ہر گھر میں ریفریجریٹر ہے, آج ہر گھر میں اے سی ہے, ہر گھر میں گیس سٹو ہے, ہر گھر میں گرائنڈر ہے, ہر گھر میں موبائل فون ہے, ہر گھر میں 2 بائک ہے. یہ جو کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے گنی ہیں, آج سے 20-25 سال کسی گھر میں ہوتے تو وہ گھر کو امیر گھر کہا جاتا تھا. رچ پیپل کہتے تھے ہم لوگ کہ یہ لوگ بڑے امیر لوگ ہیں. کیوں؟ ان کے گھر میں ٹی وی ہے, ان کے گھر میں فریج ہے, ان کے گھر میں گیس سلنڈر ہے, ان کے گھر میں بائک ہے, ان کے گھر میں کار ہے. آج یہ ساری چیزیں ہر گھر میں ملیں گے آپ کو. سولہ پور کے کتنے گھروں میں آپ کو لے جاؤں اور یہ چیزیں بتاؤں گا. قیامت سے پہلے یہ ساری چیزیں انسانوں کے گھروں میں آ جاتی ہیں, اور ہم اسے سکسیس کہتے ہیں. ناٹ ایٹ آل اینڈ نیور. یہ کامیابی بالکل بھی نہیں ہے. ایسے کئی سائنز ہیں, نشانیاں ہیں قیامت کی. ان میں سے ایک نشانی ہے
لڑکیاں لڑکوں کو کاپی کرنا شروع کریں گی اور لڑکے لڑکیوں کو کاپی کرنا شروع کریں گے. دور سے دیکھ کر آپ پہچان نہیں پاؤ گے کہ لڑکی آ رہی کہ لڑکا آ رہا ہے. لڑکوں کا لباس لڑکیاں پہننے لگیں گے اور لڑکیوں کے چال ہوتی نا، چال چلن، وہ لڑکے شروع کرتے ہیں. آج جائیں بالی ووڈ میں، آدھے لوگ ڈسپرین ہیں. ڈسپرین یعنی میٹھے چاول بولتے ہیں حیدرآباد میں. پانی میں ڈسپرین ڈالے، ٹھس. لڑکیوں کے ساتھ رہ کر، انگلش میں سسی کہتے ہیں اس کو، SISSY. اس کے ایکٹیویٹیز بھی آتی ہے. اے چل آ ادھر، کہاں جا رہا ہے؟ کیوں؟ لڑکیوں کے ساتھ رہ کر انہی کے ساتھ بیٹھنا، انہی کے ساتھ اینکرنگ کرنا، انہی کے ساتھ چائے پینا، انہی کے ساتھ کھانا کھانا. پہلوان جا کر ڈسپرین ہو جا رہا ہے. تو یہ قیامت سے پہلے ہونے والی چیزیں ہیں. لڑکیوں جیسا بیہیو کرنے لگیں گے لڑکے، اور لڑکیاں جینز پہنیں گی، ٹی شرٹ پہنیں گی. یہ ہمارا رائٹ ہے، بالکل رائٹ ہے. کیا ہماری دادی پہنی تھی؟ جا کر پوچھیں ابا سے، ابا آپ کی امی جان نے جینز پہنا تھا، ٹی شرٹ پہنا تھا سلیو لیس؟ آج چھوٹی بچی، میری بچی کر کے 10th تک چلے جاتی ہے اور وہ سلیو لیس ہی پہنتی رہتی ہے. اور باپ کے نظر میں تو میری بیٹی میری بیٹی، بازار میں گئے تو سب کا مال ہو جاتی ہے وہ. یہ افسوس کرنے کی بات ہے. اور یہ باپ کی نظر پڑ بھی رہی ہے، لیکن ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا ہے باپ کی آنکھوں پر، باپ کے ذہن پر، کہ جوان بچی کو سلیو لیس لے کر جا رہے ہیں اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو. تو اس کا گناہ اس باپ کو بھی ملتا ہے کہ تو نے تربیت نہیں کی ہے. نوجوان بچیاں دنیا میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حرکت کی وجہ سے روز قیامت میں سزا آپ کے ابو جان کو بھی ملے؟ ایک وہ گناہ ہوتا ہے جو انسان چھپ کر کرتا ہے تو اس کی سزا اس کو ہی ملتی ہے، دنیا والوں کو نہیں ملتی ہے. ایک وہ گناہ ہوتا ہے جو آپ کرتے ہو اور گندے کپڑے پہن کر روڈ پر جاتے ہو، بالکل ٹائٹ کپڑے پہن کر نمائش کرتے ہو، اور آپ کو جتنے لوگوں نے دیکھا ہے، جو ایک ایک بندے نے دیکھا، اس بندے کو گناہ، ان تمام بندوں کا کلیکٹیو گناہ ایک لڑکی کو. آج ایک لڑکی، آپ دیکھو کوئی گانے گا رہے، وائرل ہو جا رہا ہے. ابھی ایک لڑکی ناچی، بڑا وائرل ہوا ہے. اللہ ہدایت سے نوازے. میری زبان پر کبھی گالی نہیں آتی، میں کیا بولوں غلط. اللہ اس بندی کو ہدایت سے نوازے. اس نے ناچا، سوچ کر بھی نہیں ناچا ہوگا، لیکن وائرل ہو گئی. لیکن اس کو دیکھ کر پوری دنیا ناچنے لگی، حتیٰ کہ بڈھیاں ناچ رہے ہیں. گر گئے تو ہڈیاں ٹوٹ جاتے ہیں. وہ بنا کر انسٹاگرام پر ڈال رہے ہیں. باپ بیٹی کے ساتھ ناچ رہا ہے، بھائی بہن کے ساتھ ناچ رہا ہے، شوہر بیوی کے ساتھ ناچ رہے ہیں. اس کا تمام کلیکٹیو گناہ اس بیچاری بندی کو ملنے کا روز قیامت میں. اسے یہ معلوم ہونا چاہیے. اور یہ کام تمام ٹیچرز کا، تمام علماء حضرات کا ہے کہ گناہ کسے کہتے ہیں اور سزا کتنے کوانٹٹی میں ملتی ہے. ہم لوگ بالکل ان اویئر ہے، واقف نہیں ہیں ہم ان چیزوں سے. پیارے نوجوان بچوں، جو کرنا چاہتے ہو سب کرو، کوئی کام مت چھوڑو. آپ ہر چیز کرو، بس آپ سے ادباً گزارش، گناہ چھوڑ دو. میں نے جب یہ اسٹوڈنٹ سے کہا کہ سر یہی تو ہو رہا ہے، پھر اور کیا چھوڑے؟ اب گناہ چھوڑو مطلب گناہ ہے کیا پھر؟ جھوٹ بولنا گناہ، نیگیٹو سوچنا گناہ، گالی دینا گناہ، دھوکہ دینا گناہ، گندے تصاویر دیکھنا گناہ، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا گناہ، شراب پینا گناہ. اب یہ ساری چیزیں گناہ ہیں. تو گناہ جب چھوڑتے ہیں تو اللہ کے قریب آتے ہیں ہم لوگ. آپ اللہ کے قریب ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں، یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب ہماری گناہیں کم ہونے لگتی ہے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا بہت قریب ہو رہا ہے. لیکن ہم تو اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لڑکے لڑکیاں ہو رہی ہیں، لڑکیاں لڑکے ہو رہے ہیں. آج صبح کی بات،
मुंबई के एयरपोर्ट पर सुबह 4:30 बजे पहुंचा मैं। खचाखच लोगों से भरा हुआ था एयरपोर्ट। एक बहुत बैतुल लहम जिसको अरबी में बोलते हैं, गोश्त की दुकान। बैत यानी घर, लहम यानी गोश्त। एक बहुत भारी पर्सनैलिटी बैठा हुआ था या बैठी हुई थी, बाद में बताऊंगा। वो बिल्कुल छोटी चड्डी पर, हुडी कहते ना, ऐसी कैप आती देखिए, वो पहनकर तशरीफ फरमा थे। मैं गया, बराबर में बैठा। बैठते ही पता चला वो लड़की है। फौरी मैं उठा, जाकर दूसरे चेयर पर बैठा। और जब अनाउंसमेंट हुआ है कि सब लोग, आखिरी जो चेकिंग होती है, अपना बोर्डिंग पास दिखाकर जाकर बस में बैठना होता है, बस ले आकर फ्लाइट में बिठाती है। तो वो बेचारी बिल्कुल हट्टी कट्टी, ये मोटी सी चड्डी वड्डी पहनी हुई थी, वो टी शर्ट हुडी कहते हैं, वो पहनकर। दुनिया का कोई बंदा देखकर नहीं बोल सकता कि ये लड़की है। अब वो सबसे पहले वो ही गई है, तो उसने ऐसा स्कैनिंग किया तो स्कैन नहीं हुआ, वो निकल के चले गई। तो वहाँ जो लड़की थी, लड़कियाँ ही होते हैं ना एयरपोर्ट में, वो लड़की थी, वो पलट कर कह रही थी, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। तो आईने से पार चले गई थी। वहाँ एक बंदा खड़ा हुआ था सिक्योरिटी का, वो ऐसा बोल रहा था, मैडम लेडी, लेडी, मैडम लेडी। ये क़यामत की निशानी नहीं तो क्या है बताओ। लड़की लड़की को नहीं पहचान रही है। चलो, लड़के ने लड़के जैसा ड्रेस देखकर लड़का समझ गया, लड़की नहीं पहचान रही है। आज की बात है, रोज़े क़यामत में अल्लाह गवाह, ये अल्लाह से पूछना जाकर। ये आज सुबह मैंने देखा है एयरपोर्ट में। सफ़र में पता चलता है हालत क्या है दुनिया का। आज हम किस सिमत जा रहे हैं। लड़के जो जवानी में जो जोश होता है ना, वो पहाड़ों को चीर कर निकलने का जोश होता है। समंदरों में शार्क से लड़ने का जज्बा रखते हैं नौजवान बच्चे, ऐसा जोश होता है जवानी में। लेकिन अफसोस, वो जो एनर्जी होती है, वो जो पैशन होता है, उसका डायरेक्शन गलत और होता है। सिर्फ डायरेक्शन की गलत और होने की वजह से 80% नौजवान बच्चे परेशान होते हैं 10 साल के बाद, जब उनकी शादी होती है, उनके बीवियां घरों में होती हैं, बच्चे घरों में होते हैं, परेशान नज़र आते हैं जब वो 40 के एज पर पहुंच जाते हैं। 10 में 8 फैमिलीज आज परेशान हैं, क्योंकि माजी पास्ट में जब वो स्कूल में थे, जब वो कॉलेज में थे, मेहनत करना था, मेहनत सही ढंग से नहीं किए थे, आवारागर्दी कर रहे थे। तो उसके बाद जो 25 साल तक आपने जवानी की जोश में खूब आवारागर्दी की है, उसके बाद अल्लाह ने अगर आपको 50 साल और तोहफतन दिए हैं, तो 50 साल आप तड़प तड़प कर गुजारोगे। क्यों? आपने कुछ नहीं कमाया, ना बीवी को खुश कर पा रहे हो। जोश में बच्चों को तो पैदा कर देते हो 4-4, वो ना बच्चों को आप स्कूलिंग कर पा रहे हो, ना बच्चों की तरबियत कर पा रहे हो, ना बच्चों को अच्छा खाना खिला पा रहे हो। क्यों? जवानी में आपने सही मेहनत नहीं की है। आज जाकर कहते हैं कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, कोई भी जॉब दे दीजिए, करूँगा, 18 घंटे करूँगा। ऐ मेरे दोस्त, यही 18 घंटे जब तू स्कूल में था अगर करता, कॉलेज में था अगर तू करता, तो आज तुझे नोबेल प्राइज़ मिलता, तू साइंटिस्ट बन जाता। आज हम लोग मेहनत नहीं करने की वजह से, सही उम्र में सही मेहनत नहीं करने की वजह से पूरे मुस्तकबिल का कत्ल कर रहे हैं हम लोग। 10 में 7 बच्चे बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के उम्रा करते हैं। गर्ल्स कॉलेज का चक्कर लगाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि कौन से क्या बजे कौन सा कॉलेज छूटता है लड़कियों का। अब वहाँ चक्कर लगाते घूमते रहते हैं, वो तवाफ़ कर लेते हुए लड़कियों का। उसमें लड़कियां भी फंस जाती हैं, पूरी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। इतने यंगस्टर्स आज ये लाइन में जाकर तबाह हो चुके हैं इश्क में। इश्क नौजवानों अल्लाह से करना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना है। और यहाँ प्यारे नौजवान बच्चियाँ हैं, उन तक मेरा मैसेज पहुँच रहा है, मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ।
آپ کو اس روح زمیں پر کوئی چاہا کبھی نہیں سکتا جب تک کہ وہ عاشق رسول نہ ہو۔ آپ نے انکوائری کرنا کہ یہ خوبصورت نوجوان لگ تو رہا بڑا ہینڈسم، مجھے پرپوز کر رہا ہے، کیا یہ عاشق رسول ہے؟ کیا یہ اپنے والدین کی قدر کرتا ہے؟ اور کیا یہ ایجوکیشن پر اپنی جوانی خرچ کر رہا ہے؟ کیونکہ اس سے میری نسل آنے والی ہے، اس سے جنریشنز آنے والے ہیں۔ آپ جنریشنز پیدا کرنے والی ہیں، لیڈرز بنانے والی ہیں۔ آپ ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے اس دنیا میں، آپ کی کوکھ سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ویژنری لیڈرز۔ آپ ٹپوری بچوں کے پیچھے آپ بھاگ کر اپنی زندگی پوری تباہ کر رہے ہیں، تو آپ کی کوکھ سے کیا ویژنری لیڈر پیدا ہوگا؟ آج ہر 12 سال کے بچہ جائیں گھروں میں دیکھیں تو ہاتھوں میں کمپیوٹرز گیمز کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، ہاتھوں میں موبائل فونز نظر آئیں گے۔ ایک دور ایسا بھی تھا، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی، آپ کے گھر میں آپ نے لائبریری سیٹ اپ کر دی تھی۔ آج کسی کے گھر میں لائبریری ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ لائبریری گھر کیا، گاؤں کے لائبریری کا ایڈریس نہیں پتہ ہے، تھیٹر کتنے پتہ ہے، گرلز کالج کہاں ہے پتہ ہے، آئس کریم پارلرز کہاں ہے پتہ ہے، پارکس کہاں ہے پتہ ہے، لائبریری کہاں ہے نہیں پتہ ہمیں۔ کتابوں کا گھر، علم کا گھر، اقرا پڑھ جو پہلا کمانڈ آیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس اور ہم نہیں چل رہے ہیں۔ عشق میں ہم لوگ اپنی پوری جوانی خراب کر رہے ہیں، صرف جوانی نہیں، اپنی پوری زندگی خراب کر رہے ہیں۔ انتظار کرتے ہیں 14 فیبروری کب آ جائے اور پرپوز کریں۔ ویلنٹائنز ڈے، روز ڈے، فلاور ڈے، فرینڈشپ ڈے، جا کر گریٹنگ کارڈز خرید کر دیتے ہیں بچیوں کو۔ ایک لڑکا کتنے دیا؟ میں آج 5 کو دیا، 2 کا رسپانس آیا، 3 کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ حالت ہے۔ نوجوانوں، آپ لوگ سے دل سے میں التجا کرتا ہوں، گریٹنگ کارڈ اگر دینا ہے، ایک گریٹنگ کارڈ خریدو تھینک یو کا، اپنے امی کو دو جا کر کہ امی جان آپ نے سردیوں میں بھی کھانا کھلایا، آپ نے گرمیوں میں بھی کھانا کھلایا۔ ہم تو اسکول میں چھٹیوں کے لیے ترستے ہیں، اور جب چھٹی آتی ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، اور اتوار کو جب چھٹی آتی ہے اس دن تو آپ اور زیادہ محنت کرتی ہے۔ عید کو پوری دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے چھٹی، اور آپ کھانے بنانے میں لگ جاتی ہیں۔ آپ تو 365 دن محنت کرتی ہے امی جان، میں آپ کو تھینک یو بولنا چاہتا ہوں۔ آپ روزانہ سکول جا رہے ہو، اپنے گھر سے سکول تک اتنی ٹریفک ہوتی ہے، صبح 9 سے 10 بجے تک، 8 سے 10 بجے تک، تو دھوپ میں کھڑے ہو کر پولیس کانسٹیبلز جو ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں، کبھی جاؤ پولیس کانسٹیبل کو تھینک یو، آپ ہم لوگ کو راستہ دے رہے ہو۔ اقرا ہمارے نبی نے کہا تھا، اس کے لیے آپ راستہ بنا رہے ہو، ہمیں روز راستہ دے رہے ہو، تھینک یو سر۔ کبھی پولیس اسٹیشن میں جا کر سرکل انسپیکٹر کو تھینک یو والا گریٹنگ کارڈ دو کہ آپ امن کے لیے کام کر رہے ہو۔ یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ تھی۔ ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا کہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے یا رب، تو 2000 سال لگے اس دعا کو قبول ہونے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روح زمیں پر آئے تو امن کا گہوارہ بن گیا تھا۔ تو وہ امن کے لیے سرکل انسپیکٹر صاحب آپ کام کر رہے ہو، ہم سلوٹ کرتے ہیں اور یہ تھینک یو کا گریٹنگ کارڈ دیتے ہیں۔ 10 نوجوان، 100 نوجوان، 100 برقعے میں بچیاں جا کر سرکل انسپیکٹر کو کبھی تھینک یو بولیں؟ وہ کتنا کام کر رہے ہیں۔ آج ہم گھر میں سو رہے ہیں، ان کی جیپیں گھومتے رہتی ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ہمیں اچھا رکھنے کے لیے۔ ہم پولیس سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ پولیس پیارے بچوں نفرت کرنے کے لیے نہیں ہے اس دنیا میں۔ پولیس نہیں ہے تو یاد رکھنا بھائی بھائی گھر میں سینے پہ بیٹھ کر قتل کر لیں گے، بہن بہن بالیں نوچ لوٹ کر مار کر مر جائیں گے۔ پولیس کے ڈر سے آج رکے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ پولیس ہماری اتنی ہیلپ کرتی ہے، اور کبھی زندگی میں ایک دفعہ ہم نے پولیس کو تھینک یو کہا؟ روڈ پر میونسپیلٹی کا سٹاف روزانہ صاف کرتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پاکیزگی کے بارے میں آپ نے لیکچر دیا ہے کہ آدھا ایمان ہے، تو آپ
बूढ़ी माँ, आपको रोज मैंने झाड़ते हुए देखा रोड पर। ये नबी की टीचिंग है पाकीज़गी के। ये लो, हम थैंक यू बोलना चाहते हैं आपको। सोलापुर के नौजवान बच्चों, करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग रास्ते पर जो जाते हैं, स्वीपर्स नजर आए तो उन्हें ग्रीटिंग कार्ड दीजिए थैंक यू का। पुलिस कांस्टेबल्स नजर आते हैं, ग्रीटिंग कार्ड दीजिए। एसपी बंगलों पर जाएं, ग्रीटिंग कार्ड दीजिए कि आप हमारे लिए काम कर रहे हो। अम्मी को ग्रीटिंग कार्ड दीजिए। मस्जिद में जाइए, मुअज्जिन साहब को ग्रीटिंग कार्ड दीजिए। बेचारे को कोई पूछते नहीं कि वो कामयाबी का दर्स लगाता है कि अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ आ जाओ। रोज 5-5 दफा आवाज बंदा लगाता है। कभी हमने एक दफा कोई मुअज्जिन को जाकर थैंक यू वेरी मच बोले हैं? होटल में जाकर वेटर खाना खिलाता है, एयरपोर्ट में रिसेप्शन पर कोई आपको अच्छे से वेलकम करता है, रिसेप्शनिस्ट, तो थैंक यू बोलते हैं हम लोग। क्या हमने कभी मुअज्जिन को शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें नींद से बेदार किया, वरना मेरी फजर की नमाज फौत हो जाती। थैंक यू सो वेरी मच। हैव वी एवर सेड? कभी ऐसे ख्याल क्यों नहीं आते हमें? क्योंकि सेल्फिश हो चुके हैं हम लोग, और हम लोग समझते हैं कि हम बहुत अच्छे माहौल में जी रहे हैं। नहीं, प्रॉब्लम घरों में है, प्रॉब्लम दिलों में है। हमें दिल साफ करना है पहले। जैसे रोज सुबह उठकर अपना चेहरा साफ करते हो, अपने दांत साफ करते हो, अपने बाल साफ करते हो, अपना जिस्म साफ करते हो, बिल्कुल उसी तरह अपना दिल भी साफ करना आपने। आज 2 भाइयों में लड़ाई हो रही है, 2 बहनों में नहीं जमती है। 100 गज छोटी छोटी जमीन के लिए हम लोग लड़ बैठते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए 2 बहनों को लड़ते हुए मैंने देखा। छोटे छोटे घर के प्रोडक्ट्स होते हैं, चीजों पर हम लोग लड़ लिए। बहनें लड़ रहे हैं, भाई लड़ रहे हैं। वालिदैन का इंतकाल हो गया कि नहीं, अब्बा मुझे बहुत चाहते थे इसलिए फ्रिज मुझे चाहिए, ये कमरा मुझे चाहिए, ये टीवी मुझे चाहिए। किससे लड़ रहे हैं? सगे भाई से। अरे पागल, वो तो चीजें किसी ने बनाए? तेरे भाई अब्बा का प्रोडक्ट है, प्राइसलेस है, उसका कोई कीमत नहीं है, और अब्बा का इंतकाल होने के बाद उसकी कोई कदर ही नहीं कर रहा है तू। सगा भाई, डीएनए सेम है। फ्रिज अहम हो गई है हमें। एक फ्रिज के लिए 2 भाई लड़ रहे हैं। अब्बा इंतकाल कर बैठे, 2 भाई लड़ रहे हैं किसके लिए? आफ्टर ऑल 25,000 की फ्रिज के लिए। ईमान खराब कर रहा है। वालिद अगर जिंदा होकर 5 मिनट के लिए भी आते ना, ठुड्डी पकड़कर रो रो कर समझाते कि ऐसा नहीं करना बेटे, इसके लिए पैदा नहीं किया था मैंने। इसके लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ये एजुकेशन, ये इल्म, ये तालीम समझाता है कि किसके दीवाने होना है हमें। यू हैव एब्सोल्यूट राइट टू अर्न मनी एंड बिकम बिलियनियर, बट दैट शुड नॉट बी द मैंडेटरी। ये लाइफ का पर्पस नहीं होना चाहिए। अक्ल हलाल से कमाना है, कमाएं, लेकिन इंसानों को रिस्पेक्ट करते हुए कमाना है। आज हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, और हमसे हमारे नीबर्स खुश नहीं हैं, वालिदैन खुश नहीं हैं। तो मैं हर बार और बार बार कहता हूं कि वालिदैन नाराज़ तो अल्लाह भी नाराज़, और अल्लाह आप पर अगर नाराज़ है, पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स इकट्ठा हो जाए और आपको कामयाब करने की कोशिश करें, सारे प्राइम मिनिस्टर्स फेल हो जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह नाराज़ है आपसे। अल्लाह को खुश करना है तो सबसे पहले किसको खुश करना है? आपने वालिदैन को खुश करना है, नीबर्स को खुश करना है। नीबर्स परेशान है, आप कितनी भी इबादत कर लें, वो सब काबिल कबूल इबादत नहीं रहती है। जितना अजर मिलना होता है उतना अजर नहीं मिलता है हमें। क्यों? हम लोग वालिदैन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, नीबर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो नौजवानों से, लड़कों से, लड़कियों से मेरी इल्तिजा है, ये सुधरने का वक्त है। अल्लाह ने आपको इकट्ठा इसलिए किया क्योंकि ये अल्लाह चाहता है कि आप कामयाब हो जाए, और जब अल्लाह कामयाब देखना चाहता है आपको कामयाब होते हुए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ अच्छे कलिमात आपके दिलों में, आपके सीनों में, आपके कानों में उतारता है। तो आज
جو اچھی باتیں آپ لوگ کے سینے میں آئی ہیں وہ آپ کو کامیاب کرنے کے لیے یہ باتیں بتائی گئی ہیں. اب آپ نے یہاں سے عہد کرنا ہے کہ مجھے محنت کرنا ہے, مجھے کامیاب ہونا ہے. ہاں جی, وقت بھی بہت ہوا ہے. میں یہاں کے ذمہ داران سے التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے پروگرامز کیا کریں اور بچوں کو موٹیویٹ کیا کریں. اور بالخصوص آج جو میں نے باتیں یہاں پر میں نے جو باتیں رکھی ہے کہ اپنے ٹیچرز کو تھینک یو بولیں, علماء دین کو تھینک یو بولیں, مؤذن کو تھینک یو کہیں, پولیس کانسٹیبلز کو تھینک یو کہیں, اور سب سے پہلے والدین کو تھینک یو کہیں, اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے تھینک یو کہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک بہت خوبصورت, بہت بہترین ٹیچر سے نوازا ہے. اور وہ ٹیچر ہے آپ کے, ہمارے سب کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تھکتے تھے کہ کاش ہم نبی نہ ہوتے, ہم پروفٹ نہ ہوتے, ہم امت میں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن ہمیں جب ایسی زبردست شخصیت ملی ہے توفتاً ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. آپ لوگ سے التجا, اپنے کیریکٹر کو ڈیولپ کریں, اپنی جو جوانی کا جو جوش ہے وہ علم حاصل کرنے میں کریں, سکلز ڈیولپ کرنے میں کریں. ایک بات کہہ کے میں میری تقریر کو ختم کرتا ہوں. آج کئی سکولز, کئی کالجز, کئی یونیورسٹیز میں میتھس پڑھایا جاتا ہے. کالج میں اگر کوئی میتھس پڑھاتے ہیں تو سیلری ہوتی ہے 15 سے 25 ہزار. لیکن حیدرآباد میں ایسے بھی ہیں جو 6 سے 8 لاکھ روپے سیلری ملتی ہے صرف میتھس پڑھانے کے لیے. یعنی ٹیچنگ لائن میں بھی پیسہ ہے, عقل حلال سے بھی آپ لاکھوں کما سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ نے ڈیپتھ میں جانا ہے ہر سبجیکٹ میں. جو بھی سبجیکٹ میں آپ ماہر بننا چاہتے ہو تو پہلے اس کے ڈیپتھ میں جائیں, علم حاصل کریں. علم پیارے بچوں قربانیوں سے ملتا ہے. گناہوں سے بچ کر قربانیاں کرنا, اپنے فون سے دور رہنا, دعوتوں سے دور رہنا, ٹیلی ویژن سے دور رہنا, موبائل فونز, ہوٹل سے دور رہنا, پھر علم میں لگ جائیں انشاءاللہ. آپ لوگ صرف اپنے والدین کو نہیں, اپنے محلے والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو بھی انشاءاللہ آپ لوگ حج اور عمرہ کرا سکتے ہیں. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز. تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں. علماء کرام, حفاظ, ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت. تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں.